ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت و ثروت ملی ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک حقیقی ہیں۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اس کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا ہے کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے۔ مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں من تبعیضیہ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں بلکہ کچھ حصہ دے دینا کافی ہے، اور ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دیکھیے ارشاد خداوندی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 3، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، سورہ نساء آیت نمبر 39، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، سورہ فاطر آیت نمبر 29، وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، سورہ نحل آیت نمبر 75، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ انفال آیت نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ حج، سورہ قصص، سورہ سجدہ اور سورہ شعراء، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، سورہ حدید آیت نمبر 7۔ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آ کر اسے جلا کر خاکستر کر دیتی، گویا کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آ سکتا تھا بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اس طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر یہ کرم فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں صدقات کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث میں فرمایا گیا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مشکوٰۃ شریف، مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پورا کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ ہی کو دینا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے،
لیکن قرآن و حدیث کی صراحت یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقص مال عبد من الصدقۃ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیها الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، رواہ الترمذی۔ کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی کسی سے سوال کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا باب کھول دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو جب زکوٰۃ یا صدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی بنا پر من جانب خداوندی جو برکت ہوتی ہے، خواہ بعد میں کاروبار میں اضافے کی صورت میں ہو یا نقصانات و بلیات سے حفاظت کی صورت میں، وہ صدقے کی مقدار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح روایت میں وارد ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کر، تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے ایک وادی میں پانی برسایا۔ وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑا، تو وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھاوڑے سے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا، تو یہ وہی نام تھا جس کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو باغ والے نے سوال کیا کہ آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کریں، لہٰذا بتاؤ تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ اس باغ والے نے جواب دیا کہ میں اس کی کل آمدنی 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور 1/3 حصہ اس میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، اور 1/3 حصہ پھر باغ میں لگا دیتا ہوں۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے، مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدے کو بھی بیان فرمایا گیا۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلا دی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ جھٹپٹ دیا کرو اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں وارد ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں مفید ہے۔ نیز ایک مرسل روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا بالصدقۃ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء وتضرع، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو اور صدقے کے ذریعے
اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات میں دارین کا فائدہ ہے، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، مگر زکوٰۃ و صدقے کے اخروی منافع بے شمار ہیں، اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ کچھ اخروی منافع سن لیں۔ نمبر 1 روپیے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ نمبر 2 زکوٰۃ و صدقے میں خرچ گویا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ نمبر 3 صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ نمبر 4 زکوٰۃ و صدقے کی ایک کھجور یعنی معمولی حصہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، تاکہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازے باب الصدقۃ سے داخل کیا جائے گا۔ نمبر 6 7 قسم کے حضرات میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ نمبر 7 یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا۔ پھر غور فرمائیے کہ پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا، اور یہ بھی مطلق نہیں بلکہ وہ مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور اس پر 1 سال اس حالت میں گزر گیا ہو کہ نصاب کلی یا جزئی طور پر باقی ہو، ان سب شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 50% یا اس سے زیادہ بھی زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا، اور مال آتے ہی وجوب کا حکم دیا جا سکتا تھا، مگر یہ بھی اس کا محض فضل و انعام ہے کہ اس نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ صرف 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر فرض فرمایا ہے۔ اس انعام کے باوجود بھی کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرے تو اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ چند اشارات ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی چیز ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نصاب کا مالک بنا رکھا ہے اس کے ساتھ کتنے فضل عظیم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت اور صدقہ دیتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اور اسے جبری ٹیکس تصور کرے تو اس سے بڑی کسی حماقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہیں تو پہلی فرصت میں اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائیں اور اس فرض کی انجام دہی میں قطعاً تغافل اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ السلام علیکم۔